بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانسان۔ سورۃ الانسان مدنی صورت ہے۔ اس میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، یعنی کہ روح پھونکے جانے سے پہلے، جب انسان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں انسان کیا تھا، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یا پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے حمل کے دوران، تو وہ پھر بھی وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ ایک خوبصورت حسن اور جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے ہی اکڑتا اور اتراتا پھرتا ہے۔ اس کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پہلے کیا تھا، کون اس کو جانتا تھا۔ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نقطہ سے پیدا فرمایا۔ مخلوط یعنی 2 میاں بیوی کے ملا کے، جسے ہم نے یعنی پھر ہم نے اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس کو سننے اور دیکھنے کے لیے یعنی کہ آنکھیں دی اور کان دیے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ ملے جلے نطفے سے بنایا، یعنی مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے انسان کو تخلیق کیا۔ پھر مختلف دوروں سے گزرتا ہوا یہ انسان کو، پھر جو بھی ہم نے مختلف دوروں سے گزارا، تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد صرف انسان کی ایک آزمائش ہے۔ جیسے سورۃ الملک میں ہے نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آزمائش کیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون ہے وہ جو احسن عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ یہ انسان کی آزمائش ہے۔ سورۃ الملک کی آیت ہے نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ تمہاری تخلیق کا مقصد صرف تمہاری آزمائش ہے۔ اور میں نے تمہیں کان دیے، ناک دی، آنکھیں دی، جسمانی اعضاء بنائے۔ یہ ساری قوتیں عطا کیں تاکہ سب کچھ دیکھ سکے اور سن سکے، اور اس کے بعد اطاعت کرنا ہے اس نے یا نہیں کرنا، دونوں میں سے کسی ایک راستے کا اس کو انتخاب کرنا ہے۔ ہر چیز کی صلاحیت اللہ نے عطا فرما دی ہے اور راستے بھی دکھا دیے، پھر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا، اس کی آزمائش کے طور پہ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے اس سے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور اور بصیرت کی راہ دکھائی۔ اب وہ خواہ و شکر گزار ہو جائے یا ناشکر گزار رہے۔ حق اور باطل کی راستہ دکھا دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب بتا دیا۔ انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ حق بیان کرتے رہے، صحیح اور غلط کے راستے کو بیان کرتے رہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، یا پھر وہ کفر کا ہی راستہ اختیار کر کے اس کا ناشکرہ بن جائے۔
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا تو اسے ہلاک کرتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے۔ یعنی کہ اپنے جو اس کے عمل ہوتے ہیں، جو اس کے کام ہوتے ہیں، جو کسب وہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، یا اپنے آپ کو آزاد کراتا ہے۔ اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا، اگر خیر کمائے گا تو نفس کو آزاد کرا لے گا۔ آزاد کس سے کرائے گا؟ جہنم کی آگ سے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے کافروں کے لیے ان کے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے توق اور دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا، انہوں نے غلط راستہ چوز کیا، جس کے نتیجے میں ان کے لیے جو ہے وہ پاؤں کے زنجیریں ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں دوزخ کی آگ کی صورت میں۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ بے شک جو مخلص اطاعت گزار لوگ ہیں وہ ایسے جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی، خوشبو، رنگ اور لذت بڑھانے والی کافور کی آمیزش اس میں ہوگی نیک لوگوں کے لیے۔ کاس اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہوتا ہے اور چھلک رہا ہوتا ہے۔ کافور وہ ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے، اور اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ مزید اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی جان کو، دل کو سکون دینے والی ہوتی ہے۔ وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ ان کے انعام کے طور پہ ہوگا۔ اور پھر عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں۔ ایک چشمہ جو خاص رب العالمین کے جو پیارے ہیں، جو اولیاء ہیں اللہ کے جو دوست ہیں وہ وہاں سے پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے یعنی دوسروں کو بھی پلانے کے لیے اس چشمے کو چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر جدھر دل کرے گا وہ لے جائیں گے۔ اپنی مرضی کے مطابق وہ اس چشمے سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کے جدھر ان کا دل کرے گا، جس کسی کو پلانا چاہیں گے اس کے لیے ان کو موڑ دیں گے۔ یہ ان کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ یعنی یہ جو کافور ملی ان کو شراب ملے گی، جو اوپر والی آیت میں شراب کا ذکر ہے، یہ حالی 2-4 مٹکوں میں یا سرائیوں میں نہیں ان کو دی جائے گی، یا ایک ایک گلاس نہیں ان کو دیا جائے گا، بلکہ اس کا ایک چشمہ ہوگا، یعنی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، اور جدھر اس کو چاہیں گے جدھر دل کرے گا موڑ لیں گے، چاہے وہ اپنے محلوں کی طرف، اپنی مجلسوں کی طرف، اپنی جدھر وہ بیٹھکیں ہوں گی ان کی اس طرف، باہر میدانوں کی طرف یا تفریح گاہوں کی طرف، جہاں بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ وہاں ان کو لے جائیں گے موڑ کے، یہ ان کی تابع ہوں گی۔ یہ اتنا بڑا ان کا انعام ہوگا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔
یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو نظر بھی مانتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں اور اس کو پھر پورا بھی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے، اور جس نے معصیت الہی کی نظر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس کو پورا نہ کرے۔ یعنی جو بھی آپ نے نظر اللہ تعالیٰ کے لیے مانی ہے اس کو پورا ضرور کرو۔ نظروں کو پورا کرنے والے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی وہ خود بھی ان کو کھانے سے محبت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو بھی۔ قیدی کے بارے میں آتا ہے کہ قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کی تکریم کرو۔ چنانچہ جو صحابہ کرام تھے پہلے ان کو کھانا کھلاتے تھے، خود بعد میں کھاتے تھے۔ اس طرح غلام اور نوکر چاکر بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ تو ہم محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ان کو کوئی کچھ بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکر گزاری نہیں چاہیے ان کو۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جس دن جو اداسی والا اور سختی والا ہوگا، چہروں کو بدنما کر دینے والا، سیاہ کر دینے والا گناہوں کے خوف سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس کے ڈر سے ہم جو بھی کر رہے ہیں نیکی کے کام، جو بھی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، سب اس کے ڈر سے کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ جو قمطریر کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ایک نہایت یعنی کہ سخت ترین دن ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے، اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے یہ دن بہت زیادہ کافروں کے اوپر لمبا ہو جائے گا، یا لمبا ان کو محسوس ہوگا۔ وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچا دی۔ نمبر 2، یعنی وہ اس دن کے شر سے ڈرتے تھے نا، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو ہے وہ خوشی عطا فرمائی، جن کے چہرے پر تازگی ہوگی، دلوں میں خوشی ہوگی، اور جب انسان کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ بھی بالکل ایسے نظر آتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے خوشی سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح یہ روشن ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے اس دن خوشی سے تازہ بتازہ اور چمکتے ہوئے ہوں گے۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو انہوں نے صبر کیا تھا نا اس کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ صبر کا مطلب ہے کہ دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں ہندہ پیشانی سے برداشت کیا، اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو قربان کیا، لذتوں کو خواہشوں کو قربان کیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کیا، اس کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں کوئی سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ زمہریر کہتے ہیں سہت جو یعنی کہ سردی کا موسم ہوتا ہے، لیکن جنت میں نہ ان کو گرمی لگے گی نہ سردی، وہاں ہمیشہ بہار کا موسم رہے گا، ایک ہی جیسا اچھا خوبصورت پیارا موسم، نہ کڑاکے کی سردی ہوگی نہ گرمی۔ یعنی موسم کی جو شدتیں ہم دنیا میں برداشت کرتے ہیں، کبھی بہت زیادہ سردی برداشت کرتے ہیں، کبھی بہت گرمی برداشت کرتے ہیں، یہ بھی انسان کی آزمائشیں ہیں، یہ موسم بھی انسان کی آزمائش ہے کہ کتنا وہ اس میں صبر کرتا ہے۔ تو لیکن جنت میں ان کی یہ آزمائش بھی ان کو نہیں ملے گی، ایک جیسا خوبصورت موسم بہار کا موسم ان کو ملے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان جنتوں کے سائے جو جنت کے جو درخت ہیں نا ان کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ جو ان کو درخت ملیں گے جنت میں، وہاں سورج کی گرمی تو نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے اتنے قریب ہوں گی کہ ان کے اوپر جو بھی میوے اور گچھے لٹکے ہوں گے وہ آرام سے اتار سکتے ہیں، پھل اتار کے کھا سکتے ہیں، اتنی قریب ان کی شاخیں ہوں گی۔ جب ان کا کھانے کو جی چاہے گا وہ جھک کر اتنے قریب ہو جائیں گے، وہ ڈالیاں اتنے قریب ہو جائیں گی کہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے بھی وہ انہیں توڑ لے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا جو جنت کے انعاموں میں سے ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، جو ان کے آگے پیچھے جو ان کے خدمت گزار ہوں گے وہ چاندی اور شیشے کے بنے ہوئے برتن لے کے ان کے آگے پیچھے پھرتے ہوں گے، اور یہ بہت نہایت نفیس نازک برتن ہوں گے، ایسا کہ جیسے دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، بہت ہی خوبصورت شیشے کے اور چاندی کے برتن۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جن کو بھرنے والے نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، شیشے بھی چاندی کے بنے ہوں گے، جس کو جتنا پینا ہے ٹھیک ٹھاک اتنا اندازے سے بھرا ہوا ہوگا، وہ پہلے سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس کو جتنی طلب ہے اتنا اس میں ڈالا ہو گیا ہوگا۔ شراب ان میں ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وہ مکمل سراب ہو جائیں گے، نہ ان کی پیاس باقی رہے گی نہ کچھ،
اور نہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ برتنوں میں باقی زائد بچی رہے، وہ اتنی اس میں ڈالی ہوگی جتنی انہوں نے پینی ہے، جتنی ان کو ضرورت ہے۔ یہ بھی ان کی عزت افزائی ہوگی کہ ان کو ایک ناپ تول کے ایک جام شراب دی جائے گی جتنی ان کو طلب ہے، نہ اتنی کہ وہ باقی بچا دیں، نہ زیادہ ڈالی ہوگی کہ وہ اس کے اندر بچا دیں، اور نہ اتنی کم ہوگی کہ ان کی پیاس نہ بجھے۔ ایک ناپ تول کے اس میں ڈالی ہوگی، جیسے ایک یعنی اندازے سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتیوں کی انعامات ہیں جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهُ زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی امیزش زنجبیل کی ہوگی۔ یعنی اس شراب زنجبیل بھی کی بھی جو یہ زنجبیل لفظ ہے نا، زنجبیل کہتے ہیں سونٹھ، خشک ادرک، یہ گرم ہوتی ہے، اس کی امیزش سے ایک خوشگوار ایک تلخی سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عرب میں بہت زیادہ یعنی پسند کی جاتی ہے، چنانچہ جو عرب ہوتے ہیں ان کے قہوہ میں زنجبیل بھی شامل ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بڑا، جب اس میں ڈالی جاتی ہے نا تو ذائقہ اٹھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی امیزش ہوگی، اور دوسری وہ شراب ہوگی گرم جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی اس شراب زنجبیل کی بھی ایک نہر ہوگی اور اس کا نہر کا نام ہوگا سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ جو شراب پینے والے کہ ابھی شراب کے اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیتوں میں بتایا شراب کے بارے میں کہ وہ شراب کیسی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پینے والے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کی طرح ان کی موت نہیں آئے گی۔ جو کم سن بچے ہوں گے، خادم ہوں گے، ان کے ارد گرد گھوم کے انہیں پلائیں گے، اور وہ اتنے پیارے لگیں گے کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، نہ وہ بوڑھے ہوں گے، نہ ہی ان کا کوئی حسن و جمال خراب ہوگا۔ جو جنتی ہوں گے ان کا بھی حسن و جمال بالکل تازہ رہے گا، ہمیشہ شاداب اور تازہ رہے گا۔ اور بکھرے ہوئے موتی یعنی خدمت کے لیے جو تیزی سے ہر طرف پھیلے ہوں گے، وہ بچے تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔ اور یہ ہمیشہ جوان رہیں گے، بوڑھے کبھی بھی نہیں ہوں گے جنت والے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا یعنی جنت پر، تو وہاں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور عظیم الشان بہت بڑی سلطنت ہوگی جنت والوں کی، بہت بڑی سلطنت ہوگی۔ جہاں بھی نظر ڈالیں گے جنت والے وہاں پہ ان کو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ جیسے ایک زمانے میں بادشاہ اور سردار ہوتے ہیں، ان کی سلطنتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سبحان اللہ، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ جیسے بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ، سردار ہوتے ہیں، وہ قیمتی قسم کے لباس پہنتے ہیں، تو ان کے جسم پہ بھی ایسے ہی قیمتی کپڑے ہوں گے، ریشمی، موٹے اور باریک، جیسے بھی ان کو سوٹ کریں گے اللہ ان کو دے گا۔ سونے اور چاندی کے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے جیسے بہت بڑے بادشاہ کو پہنائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے انہیں پاک
شرابِ طہور پلائے گا۔ خود اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے بہترین اعمال کیے۔ یہ جو بھی ان کے انعامات ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی محنت جو ہے وہ ان کا صلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہ ان کی اس کوشش کو قبول کر چکا ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی قدر کرے گا، اور اس قدر کے صورت میں بطور انعام اللہ تعالیٰ سارے انعامات ان کو دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر آہستہ آہستہ قرآن کو نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، یعنی ایک مرتبہ نازل نہیں کیا، جیسے جیسے ضرورت آئی مختلف اوقات میں اس کو نازل کیا۔ دوسرا وقت یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ہم نے میں نے قرآن نازل کیا، یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے جیسے مشرکین دعویٰ کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میں نے خود اس کو نازل فرمایا، ضرورت اور وقت کے مطابق تھوڑا تھوڑا مختلف اوقات میں جیسے جیسے ضرورت آتی گئی، جیسے جیسے حکم کی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا گیا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، سو اپنے رب کی خاطر صبر جاری رکھیں اور کسی بھی ناشکر گناہگار کافر کا کہنا نہ مانو، اپنے رب کے حکم پہ ہی رہو، کسی کے کہنے میں آ کے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کرو، جو بھی کسی بھی مشکل میں ہو تو اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ بے شک وہ مدد میں دیر ضرور کرتا ہے، لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے، اس لیے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی دوسرے کے بہکاوے میں نہیں آنا، اپنے رب کے اوپر صرف بھروسہ کر کے اس کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ جو بھی زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں اس کے لیے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے، وہ ضرور مدد کرتا ہے، وہ ضرور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، لیکن اس میں دیر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن انتظار کرنا اس کے رب کی، کسی کے کہنے میں بہکاوے میں آ کے شرک نہ کر بیٹھنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرو، اور رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کرو۔ صبح شام سے مراد ہے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا، یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے، لیکن اس سے مراد دن اور رات ہی ہے، یعنی جب بھی دن اور رات میں تم لوگ اپنے رب کی، یعنی ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرو، ہر وقت اس کا ذکر کرو، اس کی تسبیح کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے آگے سجدہ کرو، اس کی تسبیح کرو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جیسے کفار مکہ اور ان کے جیسے دوسرے لوگ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور ساری توجہ دنیا کے اوپر ہی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں اور شدتوں کو چھوڑ کے بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔
नहनु हलकनाकुम वशददना असरहुम व इज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। हमने इन्हें मजबूत पैदा किया और हमने ही इनको जोड़ और बंधन मजबूत किए, और हम जब चाहें इनके अवज़ इन जैसे औरों को बदल लाएं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे कि इनकी पैदाइश को मैंने ही मजबूत बनाया, या इनके जोड़ों को रगों और पट्ठों के ज़रिए से एक दूसरे से मिलाया, एक मुकम्मल मजबूत इंसान बनाया। मैं जब चाहूँ इनको भी हलाक करके इनकी जगह किसी नई कौम को पैदा कर दूँ, या फिर क़यामत के दिन दोबारा पैदा होना जो है, यानी दोबारा जब अल्लाह पैदा करेगा। या फिर इसका ये मतलब है कि जब चाहे अल्लाह ताला हमारी जगह पे नए लोग ले आए और हमें मार दे, हलाक कर दे, और हमारी जगह पे नई कौमें आ जाएं जो उसकी अताअत और फरमा बरदार हों। इन्न हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। यकीनन ये कुरान एक नसीहत है, जो चाहे अपने रब की राह पर इसको ले ले, यानी इसको पकड़ के इसके ऊपर अमल करके अपने रब की तरफ पहुँचने का रास्ता इख्तियार करे, कुरान के ऊपर अमल करे। और अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिसको चाहे अपने हदायत की राह पर लगा ले। किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने लिए नफ़ा, सिर्फ़ अपने लिए नफ़ा जो है उसको जारी करे और नुकसान वाली चीज़ों से खुद को दूर करे। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हम अपने लिए सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा खरीदें और नुकसान हमें ना हो। जो भी करें काम वो अपने रब के लिए उसमें इस कुरान को पकड़ के अपने लिए उसमें से नसीहत हासिल करें रब के हुक्म से। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह जब चाहे तो फिर हम वो ये सब कर सकते हैं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह की चाहत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला हिकमत वाला है, इल्म वाला है। जो भी उसकी रज़ा होगी वही हमें अपनी रज़ा की तरफ वो मोड़ता है। जो उसने हमारे लिए लिख दिया है नफ़ा और नुकसान, हम उसके ताबे हैं। अगर वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जो सही नीयत इंसान की हो, दुरुस्त नीयत हो, नेक नीयत हो, उसके ऊपर अल्लाह ताला अजर ज़रूर फरमाता है हमें, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और हर आदमी के लिए वो है जिसकी वो नीयत करता है। नीयत के ऊपर अल्लाह ताला सब कुछ हमें अता फरमाता है। यानी जो भी हमें जज़ा किसी भी चीज़ की मिलती है वो हमारी नीयतों पे मिलती है कि हमारी नीयत कैसी है। बहुत से नेकी के काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारी अगर नीयत खालिस ना हो तो बेकार होती है। युदखिलु मन यशाअ फ़ी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, जिसे चाहे वो अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और ज़ालिमों के लिए इसने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला जो है वो अलीम और हकीम है, इसलिए हर काम में इसकी हिकमत होती है। और गुमराही और हदायत के फ़ैसले भी ऐसे ही नहीं हो जाते, बल्कि जिसको हदायत दी जाती है वो वाकई उस हदायत का मुस्तहिक होता है, और जिसके हिस्से में गुमराही आती है वो वैसे ही नहीं आ जाती कि ठीक है जी ये गुमराह है। नहीं, वो हकीकतन उसके लायक होता है, तभी उसके हिस्से में गुमराही आती है। और ज़ालिम होता है वो अपने लिए खुद दर्दनाक अज़ाब तैयार करता है। वो अल्लाह ताला की सज़ा के तौर पे उसको वो नहीं मिलती, वो अपने अमल के तौर पे उसको जो भी उसको मिलता है उसके अपने अमाल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो उसको दोनों रास्ते दिखा दिए थे, सीधा भी और गुमराही का भी। अब उसने जुल्म किया, खुद अपने लिए अज़ाब तैयार किया, अपने ही हरकतों की वजह से, अपने ही अमाल की वजह से। लेकिन जिसको वो चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। इसका मतलब यही है कि वो जो रहमत में दाखिल होने के काबिल होते हैं उन्हीं को ही करता है, दूसरों को थोड़े करेगा। वो जालिम जो होता है वो उसके
وہ حقیقتی ہوتا ہی ظالم ہے، وہ بدلنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی خصلت ہی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ فیصلے ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا۔ انسان اپنے اعمال سے وہ اس چیز کا مستحق ہوتا ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں ملتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہی ہے کہ نیتوں سے فیصلے ہوں گے، اور نیتوں کی وجہ سے ہمارے عملوں میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے عمل بھی قبول کیے جائیں گے۔